السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. گمراہ شکریہ. ایپیسوڈ 95. بگاڑی نہر ہم نے دن کے 2 بجے عبور کی. راستے میں گاؤں کے قریب سے گزرتی اینٹوں کی پختہ سڑک کے کنارے رک ہمیں کھوکے والے کے ہاں بیٹھ. وہ چائے بھی بیچتا تھا اور روٹیاں بھی. پکوڑے وہ اس وقت تل رہا تھا. بھوک نے ہمارا دم نکال دیا. وہ گرما گرم پکوڑے اور روٹیاں ہمیں اس گھڑی بنو سلوا نظر. جب ہم اچھی طرح پیٹ بھر چکے تو اس دکاندار نے ہمیں 2 گلاس گرم چائے پلائی. اس کے دام سچل نے ادا کی. اس کی جیب میں خاصی بڑی رقم موجود. نہر سے آگے نکلتی سچل مغرب کی طرف نکلا اور بولا، متھل گاؤں اب ہمارے سامنے. لاکھوں کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ لاشاری کی حویلی میں رہتا. یہ لاشاری کون ہے؟ اس گاؤں کا زمیندار ہے، مگر اب ان میں سے کوئی بھی یہاں نہیں رہتا. اس نے آگے جیکب آباد کے قریب مولا آباد میں رہائش اختیار کر لی. وہاں اس نے کچھ نئی زمینیں آباد کی. لاشاری کی حویلی گاؤں کے اندر ہے کہ باہر؟ حویلی گاؤں سے خاصی باہر ہے. اگر میری اطلاع درست ہے تو پھر لاکھوں سے ہی ہماری ملاقات ہو جائے. تو پھر چلو، ہمیں ابھی وہاں تک لے چلو سچل. یہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے، آبی نے پرجوش لہجے میں کہا. سچل نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو ہم بھی اس کے پیچھے لگ. گاؤں اور حویلی کے درمیان ایک وسیع اور عریض باغ تھا جس کے ایک حصے میں کھجور کے درخت کھڑے تھے، آدھے حصے میں کیلے لگے تھے اور باغ کے عقب میں آموں کے اونچے اونچے درخت. وہ کوئی بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ اور نہر کا پانی اسے ہر وقت سینچتا رہتا. حویلی اس دور دور تک پھیلے باغ کے جنوبی حصے میں تھی اور گاؤں سے خاصی دور بھی، مگر وہ کوئی پختہ حویلی نہیں تھی. گارے مٹی کی پرانی طرز کی وہ حویلی کوئی 4 کنال کے رقبے پر پھیلی. ایک طرف اس کا دروازہ پختہ محرابوں کے نیچے کھڑا اپنی پرانی عظمت کا ثبوت فراہم کرا. ہم اس کے سامنے جا کر گھوڑوں سے ہمارے ہتھیار ہمارے کرتوں کے نیچے چھپے. وہ ہلکی پھلکی سٹینڈ کرنے ہم نے جان بوجھ کر پردے میں رکھے تاکہ کوئی ہمیں دیکھ کر خواہ مخواہ بھڑک. ہم گھوڑوں سے اترے تو دروازے کے اندر چند قدم دور کھڑے 2 جوان تیزی سے ہماری طرف. وہ سندھی میں بات کرتے تھے جس کی ہمیں زیادہ سمجھ نہیں آتی. پھر بھی جو چند الفاظ انہوں نے کہے وہ ہمیں یہ احساس دلا کہ وہ ہمارا نام اور ہماری آمد کا مقصد پوچھ رہے تھے. سچل نے یوں ہمیں سنانے کے لیے اردو میں جواب، ہم لاکھو لاشاری صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. میرا نام سچل ہے اور میں پتیر گڑھ سے آیا ہوں. یہ میرے دوست، یہ ہاشم خان ہے اور یہ پیرزادہ صاحب. ہمیں لاشاری صاحب سے ایک بہت ضروری کام. اس کی یہ بات سن کر وہ جوان بولا، تمہیں یہاں کا پتہ کس نے بتایا؟ کامدار نظامانی نے. ہم اس کا خاص پیغام لے کر آئے ہیں. تم ادھر ہی ٹھہرو، میں سائن سے بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں. یہ کہہ کر وہ آدمی تیزی سے حویلی کے اندر غائب ہو گیا. دوسرے آدمی نے ہمیں دیوار کے ساتھ بچھی چارپائی پر بٹھا دی. کچھ ہی دیر بعد وہ پہلے والا آدمی صحن میں نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہمارے پاس آن پہنچا. وہ صحن کے بیچ لگی اونچی باڑ کے اس طرف بیٹھے لاکھو سے مل کر آ رہا تھا. وہ بولا، آؤ سائیں، لاکھو صاحب نے آپ کو اندر بلایا ہے. ہم فوراً ہی اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی. آبی نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام سیف علی ہے سائیں. پہلے میں جعفر لاشاری کا ملازم، اب لاکھو صاحب کی خدمت کرتا ہوں. اس وقت ہم باڑ کے پاس پہنچ چکے تھے. جب اس میں سے ہم گزرے تو سامنے ہمیں گارے مٹی کے بنے کئی کمرے نظر آئے. ان کے آگے پرانی طرز کا برآمدہ چاروں طرف سے چھتا ہوا تھا. ایک دروازے کے سامنے چیخ پڑی تھی. سیف علی نے وہ چیخ اٹھا کر ہمیں اندر پہنچا دی. وہ کمرہ غیر معمولی طور پر ٹھنڈا تھا، اس لحاظ سے کہ باہر کی تمازت کا وہاں کے ماحول سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. کمرے میں 6 کرسیاں ایک دیوار کے ساتھ لگی. ہم کرسیوں پر بیٹھے تو عقبی کمرے کے دروازے سے ایک 6.5 فٹ لمبا اور کم از کم 2 فٹ عرض کا قوی ہیکل آدمی باہر آیا. اس کی عمر یہی کوئی 30-32 سال ہوگی. وہ ململ کا کرتا اور سفید شلوار پہن، کندھے پر اس نے پستول کی پیٹی لٹکا رکھی جس کے ہر خانے میں گولی موجود تھی، اور پستول کے دستے پر اس نے اپنا بایاں ہاتھ بڑے متکبرانہ انداز سے لٹکا رکھا تھا. رنگ اس کا سانولا تھا اور مونچھیں اس کی بھاری بھرکم تھی. وہ اتنی گھنی اور جھالردار تھیں کہ مذہبی سکھوں کی طرح ان کے نیچے اس کا منہ پوری طرح نظر نہیں آتا تھا. وہ شاید الائچیاں چبا رہا تھا، کیونکہ جب اس نے باری باری السلام علیکم کہہ کر ہم سے ہاتھ ملایا تو الائچی کی خوشبو اس کی سانسوں میں رچی محسوس ہوتی تھی. ہم سے ہاتھ ملا کر وہ کرسی پر بیٹھا تو میں نے دیکھا سامنے کی دیوار کے عین بیچ میں بنے 1 مربع فٹ روزن پر گرا ململ کا پردہ عجیب انداز سے ہل رہا تھا، یوں جیسے وہاں کوئی کھڑا ہماری ہر حرکت کا جائزہ لے رہا ہو. کیسے آنا ہوا سائیں؟ کامدار صاحب نے کیسے بھیجا ہے آپ کو؟ لاکھو نے بڑے بھاری بھرکم لہجے میں پوچھا. اس کی آنکھوں کی غیر معمولی سرخی مجھے یہ احساس دلاتی تھی
کہ یا تو وہ شراب پیے ہوئے ہے یا پھر اس کی آنکھوں میں ہر وقت خون اترا رہتا ہے۔ قد کاٹ کا وہ بہت مضبوط آدمی نظر آتا تھا اور اس کے بائیں جبڑے پر کان کے قریب ایک ہلکا سا نشان تھا، جیسے کسی نے چاقو کی نوک سے وہ جگہ کاٹ دی۔ بات یہ ہے لاکھو صاحب کہ یہ کہتا ہوا میں اٹھ کر اس کے قریب کی کرسی پر جا بیٹھا۔ ہاں ہاں کہو، سن رہا ہوں میں۔ بات یہ ہے سائیں کہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیں کسی صحیح نتیجے پر پہنچا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم بڑی دور سے آئے ہیں، آپ نے ترن تارن کا نام تو سنا ہوگا۔ میرے منہ سے ترن تارن کا نام سن کر وہ ایک دم سنبھل کر بیٹھ، پستول اس کے خول سمیت اس نے کھسکا کر اپنی گود میں رکھی۔ ترن تارن، یہ تو کوئی قصبہ ہے ادھر انڈیا میں، امرتسر کے پاس، کیا ہوا ہے وہاں؟ وہاں تو کچھ نہیں ہوا لاکھو سائیں، ایک اور گاؤں ہے ترن تارن، ضلع ساہیوال میں، آپ کو یاد ہوگا، آپ کے آدمی وہاں گئے تھے۔ میرے آدمی؟ کہ تم کیا کہہ رہے ہو سائیں؟ میرے پلے تو کچھ نہیں پڑ رہا۔ میری نظر اس وقت آبی پر پڑی۔ وہ شکرے جیسی تیزی سے اٹھ کر اس روزن کے پاس جا پہنچا اور دیوار کے ساتھ لگتے ہی اس نے پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر پردہ ایک طرف ہٹا دیا، یوں کہ اس پردے کے پیچھے ایک آدمی اب حیران و پریشان کھڑا تھا۔ اسے آبی نے بے بس کر دیا تھا۔ اس پر پستول تان کر وہ بولا، تو ادھر آ جاؤ ورنہ میں تجھے دوسرا سانس نہیں لینے دوں گا۔ وہ آدمی فوراً ہی پیچھے ہٹا اور پریشان ہو کر عقبی دروازے سے لاکھو کے پاس آن ٹھہرا۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ آبی کڑک کر بولا، اس سے سیدھی طرح بات کر جیلانی، اس سے پوچھ کے آسیہ کہاں ہے، ہم اسے لینے آئے ہیں، تم اسے غور سے دیکھ لو لاکھو، یہ جیلانی ہے، آسیہ کا سگا بھائی۔ آبی کے یہ لوہے جیسے یک بستہ الفاظ سن کر لاکھو کے چہرے پر ایسا تحیر ابھرا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کی آنکھیں پھیلنے لگی جیسے زمین اسے راہ نہ دے رہی ہو، ورنہ وہ اس میں دھنس جاتا۔ ہاں لاکھو، تیری کھوج میں ہم بہت دور سے چلتے آئے ہیں اور ہمیں آج ابھی اور اسی وقت آسیہ کو واپس لے کر جانا ہے۔ تم ہی اس کے سگے بھائی ہو؟ لاکھو نے بڑے ہی اداس لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں سامنے خلا میں جاٹ کی تھی، سر اس نے کرسی کی پشت سے لگا لیا تھا۔ ہاں، میرا ہی نام جیلانی ہے، شاید یہ نام تم نے سن رکھا ہو۔ ہاں، تیرے نام کے پنجاب میں ہر طرف چرچے ہیں جیلانی، مگر میرے پاس تیرے لیے کچھ اچھی خبر نہیں ہے میرے بھائی۔ پھر وہ اچانک گرج کر بولا، پیچھے ہٹ جا پنو، یہ مشین گن پیچھے ہٹا دے۔ وہ اس چوبی روزن کی طرف متوجہ تھا جس میں سے ایک بار پھر بندوق کی نال ململ کے پردے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہاں ایک اور آدمی آن ٹھہرا تھا۔ اس کا حکم سنتے ہی کسی نے نال پیچھے کھینچ اور اس کے ساتھ ہی لاکھو نے اپنے کندھے سے لٹکا پستول اتار کر زمین پر میرے قدموں میں ڈال دیا۔ وہ بڑے زخمی لہجے میں بولا، میں تیرا مجرم ہوں بھائی، تو میری بات ان کے سامنے سنے گا کہ علیحدگی میں کہوں؟ نہیں، مجھے سب کچھ یہیں سننا ہے لاکھو، بتاؤ آسیہ کہاں ہے؟ وہ میری اس حویلی میں نہیں ہے جیلانی، وہ چلی گئی یہاں سے، میں اسے یہاں لے آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا میں ساری زندگی اس کی پوجا میں گزار دوں گا، مگر جب اس پر حقیقت کھلی تو اس نے میرے ہی پستول سے میرے 2 آدمی مار دیے اور خود میری گھوڑے پر بیٹھ کر یہاں سے نکل گئی۔ آج اس کو یہاں سے گئے 15 دن ہو چکے ہیں۔ میں سارے جہاں کو الٹ کے رکھ دوں تو بھی وہ واپس نہیں آ سکتی۔ اسے مجھ سے نفرت ہو چکی تھی، ایسی نفرت کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے، وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ۔ وہ بھول ہی گیا تھا کہ آبی اس کے سامنے پستول لیے کھڑا ہے۔ ایک پستول میری بھی جیب میں تھا اور اس کا اپنا ہتھیار میرے پاؤں میں ڈھیر تھا۔ کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ کہاں چلی گئی ہے میری بدنصیب بہن؟ تم جھوٹ بولتے ہو لاکھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ہم در در کی خاک چھانتے آئے ہیں۔ میں نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میں اسے تم سے واپس لوں گا، مجھے بتاؤ وہ کہاں گئی ہے؟ میرے منہ پر یہی تماچا لگا ہے میرے بھائی، تم شاید یہی خبر سننے آئے تھے۔ اس نے مجھ سے منہ موڑ کر مجھے تباہ کر دیا ہے جیلانی۔ تجھے نہیں معلوم کہ تیرا نام لے لے کر وہ کتنا رویا کرتی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ میں اس کو تیرے پاس لے چلوں گا، مگر وہ نہیں سمجھی۔ وہ مجھ سے یوں نفرت کرتی تھی جیسے میں انسان نہیں، کوڑھی کتا ہوں۔ مگر تم اسے یہاں کیوں لے کے آئے تھے؟ کیا تعلق تھا تمہارا اس سے؟ کہاں ملی تھی وہ تجھے؟ اس سے میری ملاقات راولپنڈی جیل میں ہوئی تھی۔ وہ بیمار تھی اور ڈاکٹر مقبول اس کا علاج کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا، مگر وہ تو شاید پتھر کی بنی ہوئی تھی، کسی کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھاتی تھی۔ مجبور ہو کر میں نے ڈاکٹر مقبول کو ایک دن 5,000 روپے دیے کہ وہ اس کو علاج کے دوران بے ہوش کر کے کسی الگ کمرے میں میرے حوالے کر دے۔ وہ مان گیا۔ اس نے اسپتال کے کمرے میں ہی مجھے موقع فراہم کر دیا۔ اور میں تیرا مجرم جیلانی، میں نے آسیہ کو اس کی بے خبری میں، اس کی بے ہوشی میں لوٹ۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ڈاکٹر خالدہ نے اس کا دوسری عورتوں کے ساتھ معائنہ کیا تو اس نے ڈاکٹر مقبول کو بتایا کہ آسیہ حاملہ ہو چکی ہے۔
یہ بات مجھے مقبول نے بتائی تو میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اس کو ہر قیمت پر اپنی بیوی بناؤں گا، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی۔ مگر ابھی میری سزا جاری تھی، مجھے وہاں بھی 3 سال رہنا تھا کہ اس دوران مجھے معلوم ہو کہ کسی نے اسے جیل سے فرار ہونے کا موقع دے دیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اسے تم ہی جیل سے نکال کر لے گئے۔ انہی دنوں ڈاکٹر مقبول کو 50,000 روپے کی ضرورت پڑ گئی۔ مجھ سے اس نے اپنی ضرورت کا ذکر کیا تو میں نے کہا، یہ رقم ڈاکٹر میں تمہیں دے سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھے جیل سے فرار ہونے میں مدد۔ وہ مان گیا، سودا طے ہو گیا۔ میں نے اسے رقم منگوا کر ادا کر دی تو اس نے ایک روز مجھے میرے 2 ساتھیوں سمیت جیل سے بھاگنے کا موقع فراہم کر دی۔ میں وہاں سے نکل کر سیدھا لاہور پہنچا۔ مجھے آسیہ کی تلاش تھی۔ انہی دنوں مجھے کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ آسیہ کو پولیس نے راوی روڈ کے کلینک سے گرفتار کر لیا ہے۔ میں اس کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر کے لاہور کے کرسچن اسپتال میں داخل کروا دیا، مگر میں ابھی وہاں تک نہیں پہنچ سکا تھا کہ تھانے دار کبیر شاہ نے اسے وہاں سے نکال کر ملتان پہنچا دیا۔ اسے آسیہ سے کیا دلچسپی تھی، یہ معمہ میں آج تک حل نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے بر وقت علم ہو جاتا کہ کبیر شاہ نے اسے وہاں سے نکالا ہے اور ملتان کے نشتر میڈیکل اسپتال میں داخل کروا دیا ہے کیونکہ وہ بیچاری بہت بیمار تھی، تو میں اسے وہیں سے اٹھوا لیتا۔ بہت دنوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کبیر شاہ نے کیا ہے اور وہ چھٹی لے کر اپنے گاؤں جا چکا ہے۔ میں نے سندھ سے اپنے ساتھیوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ وہ ترن تارن جا کر کبیر شاہ کے گھر سے آسیہ کو اٹھا لائیں۔ وہ گئے تو صحیح مگر پورے واپس نہ آ سکے۔ مہیش چند وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس تھانے دار نے اسے گولی مار دی تھی، وہ خود بھی اس مقابلے میں زخمی ہو گیا تھا۔ پھر بھی میرے آدمی آسیہ کو وہاں سے لانے میں کامیاب ہو گئے، اور جب وہ مجھے ملی تو میں سمجھا کہ مجھے دنیا جہاں کی دولت مل گئی ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر یہاں آئی۔ وہ میرے پاس ہی رہتی تو میں ساری دنیا سے رشتہ توڑ کر اسی کا ہو کے رہتا۔ کامدار نظامانی اور میرن شاہ پر لعنت بھیج کر اس کے پاؤں پر پڑا رہتا، مگر جب میں نے اسے ایک دن اصل واقعات بتایا تو وہ پاگل ہو گئی۔ اس نے مجھے اتنی گالیاں دی، اتنا ذلیل کیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اس کی بددعائیں مجھے آج تک یاد ہے جیلانی۔ تیری بہن اتنے مضبوط دل و دماغ کی عورت ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ اس جیسی کوئی اور پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ پاک دامن تھی، بڑے سے بڑا لالچ بھی اسے اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکتا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ میرے بچے کو پیدا ہوتے ہی مار دی، شاید وہ یہی کرے۔ میں ایک روز کے لیے میترو گیا ہوا تھا۔ یہ 15 دن پہلے کی بات ہے کہ میرا پستول اس کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ گولیوں سے بھرا ہوا تھا اور میں اسے خاص موقعوں پر ہی نکالتا تھا۔ اس پستول کو ہاتھ میں لے کر اس نے میرے صندوق سے 30,000 روپیہ نکالا اور میری ملازمہ اختری کا برقع پہن کر وہ یہاں سے نکل بھاگی۔ میرے 2 آدمی اس کی چال پہچانتے تھے۔ انہوں نے یہاں باہر صحن میں اسے چلتے دیکھا تو وہ اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے، مگر اس نے ان پر بے دریغ گولی چلا دی۔ بڑے دروازے پر میرا ایک آدمی کھڑا رہتا ہے، اس نے اسے بھی زخمی کر دیا اور پھر باہر درختوں کے نیچے بندھے میرے ایک مہمان کی گھوڑی پر بیٹھ کر وہ یہاں سے چلی گئی۔ یہاں کوئی مرد کا بچہ ایسا نہ نکلا جو اس کا راستہ روک سکتا۔ میرے کئی آدمی اس روز میرے ساتھ میترو گئے ہوئے تھے۔ میں رات وہاں گزار کر صبح واپس آیا تو میری دنیا ہی اندھیر ہو چکی۔ میں سارے صوبے میں اسے ڈھونڈ چکا ہوں مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی اور میں زندہ درگور ہو کر رہ گیا ہوں۔ تم مجھ پر ایک گولی چلا دو تو تمہارا ہی مجھ پر احسان ہوگا جیلانی۔ میں تمہارا مجرم ہوں، مگر میری بدنصیبی دیکھو کہ میں آسیہ سے بھی محروم ہو گیا اور اپنے ہونے والے بچے سے بھی، جس کے بارے میں اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ اسے پیدا ہوتے ہی جان سے مار دے گی۔ میں تمہارا قصوروار ہوں۔ آسیہ کے ساتھ جیل میں نے جو زبردستی کی وہ ایسا جرم ہے جس کے لیے میں بڑی سے بڑی سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر وہ مجھے واپس تو مل جائے۔ میں کیا کروں جیلانی، میری زندگی تباہ ہو گئی، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کامدار کے کارندوں کی سرداری بھی اب مجھ سے نہیں چل سکتی۔ میں اندر سے مرتا جا رہا ہوں میرے بھائی۔ ایک خلا ہے، ایک گہرا خلا ہے جس میں گرتا جا رہا ہوں۔ میں کوئی جاہل ان پڑھ آدمی نہیں ہوں، میں نے گریجویشن کر رکھی ہے۔ میرے اندر ایک وحشی زندہ تھا، وہ مجھے اس راہ پر لے آیا۔ یہ ایسی راہ ہے جس پر چل کر کوئی واپس نہیں جا سکتا، مگر میں اب واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اب آسیہ سے میں کبھی نہیں مل سکتا۔ اس کی نفرت کا مجھے اندازہ ہے۔ میرے جینے کا کوئی مصرف نہیں، جب کوئی مقصد ہی نہیں ہے میرے سامنے تو پھر میں تیری منت کرتا ہوں جیلانی کہ ایک گولی میرے دل میں اتار۔ تو اس کا بھائی ہے جس کے ہاتھوں میں زہر پی کر مر جانا بہتر سمجھتا۔ تو بڑا جیدار، بڑا غیرت مند آدمی ہے جیلانی۔ تیری آنکھوں کا یہ لہو مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھ سے لہو لہان کر دے۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے مجھ پر اتنی مہربانی کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے پاگلوں کی طرح اپنا گریبان پھاڑ کر کھلا سینہ میرے سامنے تان دی۔ آبی پھٹی پھٹی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا سیدھا ہاتھ جس میں اس نے پستول تھام رکھا تھا نیچے جھولنے لگا۔ سچل بھی حیرت کا بت بنا لاکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں خود سن ہو کر رہ گیا تھا۔ لاکھوں کی سچائی اس کے چہرے سے آیا تھا۔
میرے چہرے کا رنگ شاید کچھ زیادہ ہی پیلا پڑنے لگا تھا۔ آبی آہستہ سے میرے پاس آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تو اندر چلا جا لاکھو، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر میں ہاتھ اٹھا لوں، ہماری نظروں سے دور ہو جا، تیرے لیے یہی بہتر ہے، تو کتنا ہی کھرا کیوں نہ ہو، ہمارے لیے تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، چل جیلانی، اب ہم 1 منٹ بھی یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے کرسی پر رکھا اپنا بریف کیس اٹھا لی۔ لاکھو ایک بار پھر کرسی میں دھنس گیا تھا، وہ ہمیں پھٹی پھٹی نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر وہ روتے ہوئے بولا، میں نے اپنے آدمی ترن تارن بھیج کر اس کے بارے میں معلوم کیا ہے، مگر وہ وہاں بھی نہیں گئی۔ اگر اس کا کوئی اور ٹھکانہ ہے تو مجھے بتا دو میرے بھائی، میں اس کے پاؤں پڑ کر اسے معافی مانگ لوں گا۔ وہ میری زندگی اپنے ساتھ لے گئی ہے، اس کے بغیر میں۔ بکواس بند کر لاکھو، تو جانتا ہے ہمارا آسیہ سے کیا رشتہ ہے اور بہن کی عزت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ یہی بہت کافی ہے کہ ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں تجھے کچھ کہے بغیر۔ آبی نے اپنی آواز کا زہریلا چابک اس پر پوری قوت سے مارا، وہ گنگ ہو کر رہ گیا۔ میں آبی کے کہنے پر کرسی سے اٹھا، میرا ہاتھ نیفے تک اٹھا، میں نے اپنے پستول کے دستے پر ہاتھ بھی رکھ دیا، مگر آبی نے میرا ارادہ بھانپ کر مجھے باہوں میں لے کر پیچھے دھکیل۔ نہیں جیلانی، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے، یہ ایک بچے کا باپ بھی تو بن رہا ہے جس کی ماں آسیہ ہوگی، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ اپنے فعل پر بہت شرمندہ ہے۔ یہ سچا اور کھرا آدمی ہے جیلانی، یہ لاکھو قابل معافی ہے۔ آبی کی یہ بات سن کر لاکھو اٹھا اور ایک سہمے ہوئے خوفزدہ بچے کی طرح میرے سامنے ہاتھ جوڑ، جیلانی بھائی، یا تو مجھے معاف کر دے یا ایک گولی میرے سینے میں اتار دے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پیچھے ہٹ جا لاکھو، یہ گولی تو تجھے آسیہ ہی مارے گی، میں اسے یہاں ضرور لاؤں گا، تجھ سے وہ اپنی ذلت کا انتقام ضرور لے گی، ایک دن ایسا ضرور آئے گا، تو اگر بزدل نہیں ہے تو اس دن کا انتظار کر، میں اسے لے کر یہاں ضرور آؤں گا۔ میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ پھر میں آبی کے ساتھ چپ چاپ اس کمرے سے نکل، سچل میرے دائیں ہاتھ پر چل رہا، اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ کیسے ہو گیا اور ہم لاکھو کو زندہ سلامت چھوڑ کر واپس کیوں جا رہے ہیں۔ جب ہم صحن میں نکل کر آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ لاکھو کے 10-12 آدمی سامنے کھڑے ہیں، وہ سب کے سب آتشی اسلحے سے لیس اور شاید ذرا سے اشارے کی منتظر بھی، مگر ہم تو تہیا کر ہی چکے تھے کہ ہم وہاں سے بس سر جھکا کر نکل جائیں، کسی کے خون سے ہاتھ رنگ کر ہمیں کیا مل جاتا، جس کے لیے ہم وہاں پہنچے تھے وہ تو نکل ہی چکی تھی۔ ہم حویلی سے باہر نکلے اور گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ سچل بالکل خاموش تھا۔ جب ہم حویلی سے ذرا آگے نکلے تو وہ بولا، اس کو معاف کر کے تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، ایسے کتے کا زندہ رہنا کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ تم درست کہتے ہو سچل، مگر نہیں پتا کہ ہمارا ہاتھ اس پر کیوں نہیں اٹھ سکتا۔ اگر ہماری بہن یہاں موجود ہوتی تو پھر یہ صورتحال نہ ہوتی، لاکھوں کی زندگی کا فیصلہ آسیہ ہی کرے۔ آبی نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا۔ سچل ہمارے پہلو پہ پہلو چل رہا تھا۔ نہر کا پل عبور کر کے وہ بولا، سائیں اب مجھے اجازت، میرا خیال ہے کہ آپ کی اب میں اور کوئی خدمت نہیں کر سکوں گا، مجھے اپنے چکروں سے بھی نمٹنا ہے۔ یار وہ کہیں تجھ پر بے خبری میں دھاوا نہ بول دیں، وہ تو ہو گئی، مگر میں بھی نہتا نہیں ہوں اور تم پردیسی ہو، میں خود ہی دیکھ لوں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ابھی تو مجھے ایک دوست کے پاس پہنچنا ہے، وہ ادھر گڑھ ماچھی میں رہتا ہے۔ اچھا خدا حافظ، کبھی موقع ملے اور تم ادھر آؤ تو میرے پاس ضرور آنا۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ دی اور تیزی سے مشرقی سمت میں بھاگنے کی۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں بہت ہی گھٹیا آدمی سمجھ رہا تھا۔ جس تن فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم آئے تھے اس کا شائبہ تک اسے حویلی میں ہم نہ دکھا، تو وہ مایوس ہو کر ہم سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو آبی بولا، چل نکل یار، ہمیں آج ہی کراچی پہنچنا چاہیے، وہ تکریم احمد ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ ہاں آبی، مجھے یقین ہے کہ دھمن اور عالیہ کو اب ہم پکڑ سکیں گے۔ میں نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ آسیہ کی طرف سے میں مایوس ہو چلا تھا۔ ہم گھوڑوں کو سرپٹ بھگاتے چلے جا رہے تھے کہ ہمیں کچی سڑک کے کنارے 3 آدمی چلتے نظر آئے۔ وہ عام سے دیہاتی تھے اور مخالف سمت سے ہماری طرف آ رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر رک گئے۔ جب ہم ان کے قریب سے گزرے تو ان میں سے ایک آدمی بلند آواز سے بولا، ابے یہ تو کامدار کے گھوڑے ہیں جو رات سے غائب ہیں۔ وہ بات میں نے بھی سنی اور آبی نے بھی، مگر ہم رکے نہیں۔ اچانک ہمیں پیچھے سے گولی چلنے کی آواز سنی۔ میں نے پلٹ کر انہیں دیکھا تو وہ تینوں ہمارے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ایک آدمی نے ہم پر پستول سے گولی داغ دی تھی۔ وہ تینوں کامدار کے کارندے تھے۔ انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ گھوڑے انہی کے ہیں، ان کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے۔ میں نے چاہا کہ پلٹ کر ان سے 2 ہاتھ کر لوں، مگر اتنے میں ہمارے اور ان کے درمیان فاصلہ اتنا بڑھ گیا کہ ان کی گولی ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ تھوڑی دور تک ہمارے پیچھے بھاگے تو صحیح، مگر کہاں آدمی اور کہاں گھوڑا،
اور پھر ہم تو اس گھڑی سبا رفتار ہو رہے تھے، وہ ہماری گرد کو بھی نہیں چھو سکتے تھے۔ آبی دانت پیس رہا تھا۔ وہ بڑے غضبناک لہجے میں بولا، یہ کنجر کے پتر ابھی ہمارے حصے میں تھے، حد ہو گئی یار، راستہ بدل کر چل، وہ اپنے گھوڑوں کو پہچانتے ہیں اور ان کی تلاش میں بھی ہیں۔ لعنت بھیجن، راستہ پوچھ کر کسی اسٹیشن پر چڑھ جا، بھی ہم گھوڑے کھلے چھوڑ دیں گے۔ راستے میں 2-3 جگہ رک کر ہم نے گھوڑوں کو سستانے کا موقع فراہم کیا۔ ہم کوئی 5 بجے تھکن سے چکنا چور ہو کر شکارپور پہنچے۔ معلوم ہوا گاڑی وہاں سے رات 10 بجے نکلے گی۔ ہم نے گھوڑے اسٹیشن سے باہر ایک سرکاری عمارت کے سامنے سائیکل اسٹینڈ کے جنگلے سے باندھ کر چھوڑ دیے، اور پھر بازار سے ایک ٹرنک خرید کر ہم نے کرتوں کے نیچے چھپائی ہوئی اسٹینڈ گنیں اور پستول اپنے بڑے سے بریف کیس سمیت اس میں بھر لیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہم فرسٹ کلاس کی انتظار گاہ میں جا بیٹھے۔ ٹکٹ ہم نے اسی کلاس کے خرید لیے تھے۔ اس انتظار گاہ میں سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ وہاں پانی غسل خانے میں وافر مقدار میں موجود۔ ہم دونوں باری باری اندر جا کر نہائے، اور جب سفر کی تکان قدرے کم ہوئی تو ہم نے اس انتظار گاہ کے ملازم کے ہاتھ باہر سے بہت عمدہ قسم کا کھانا منگوا لیا۔ 10 بجے ہم گاڑی میں بیٹھے اور سیدھے سکھر جا پہنچے۔ وہاں سے ہمیں کراچی کے لیے جلدی گاڑی مل گئی اور ہم تکریم احمد سے ملنے کے لیے کراچی کی طرف چل۔ ہمیں اس آدمی سے ملنا تھا جو ننگے آدمیت، اس ڈاکٹر دھومن سے جس نے آسیہ کو میرے گھر سے اٹھوا لیا تھا۔ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے تو آبی بولا، یار کراچی پولیس سے بچنا چاہیے، ان کے پاس ہر علاقے کے گناہگاروں کی تفصیل موجود ہوتی ہے۔ فکر نہ کر آبی، ہم وہاں پہنچتے اپنا لباس تبدیل کر لیں۔ سب سے بڑی فکر مجھے یہ ہے کہ ہمیں وہاں اپنا ہتھیار لے کر کس طرح چلنا ہوگا۔ ہمارے یہ حلیے بھی مشتبہ سے، اور وہاں کی پولیس بڑی خطرناک ہے۔ ولایتی سوٹ خرید لیں گے یار، امید ہے کوئی گاڑی بھی ہمیں مل ہی جائے گی، نہ ہوا تو سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید لیں گے، ہمارے لیے وہاں سواری بہت ضروری ہے۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، لیکن میرے کلیجے میں آگ سی لگی۔ میں آسیہ کو نہیں پا سکا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ کراچی پہنچ کر ہم نے صدر کا رخ۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے لیے عمدہ قسم کے سلے سلائے سوٹ خریدے۔ وہاں بشرٹ اور پتلونی موسم کے مطابق پہنے جا سکتے تھے۔ کئی جوڑے ہم نے اپنے ٹرنک میں بھر لیے، مگر وہ ٹرنک اب ہمیں پسند نہیں آ رہا تھا۔ آبی نے عمدہ قسم کا ایک بہت ہی خوبصورت بڑا سا سوٹ کیس خرید، اسے ساتھ لے کر ہم ذرا باوقار نظر آتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہم ایک عمدہ قسم کے ہوٹل میں جا ٹھہرے۔ ہمیں اپنے لیے ایک وہاں باقاعدہ اڈے کی ضرورت تھی جہاں ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں اور ہم اپنا کام بھی اطمینان سے انجام دے سکیں۔ ہوٹل صدر کے علاقے میں تھا اور وہاں کی بھیڑ بھاڑ نے آبی کو پریشان کر دیا تھا۔ جب ہم اطمینان سے کمرے میں ذرا جم کر بیٹھ گئے تو آبی بولا، یار جب کسی جنگل میں درندے زیادہ ہو جاتے تو لوگ سرکار سے کہتے ہیں کہ وہ گولی ماروں کا کوئی دستہ بھیج کر ان کا خاتمہ کر دے۔ ادھر یہ اتنے سارے انسان جمع ہو گئے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی ہے، پھر بھی ادھر سب طرح سے خیریت ہی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بکواس نہ کر آبی، یہ تو بڑا غریب پرور شہر ہے میرے بھائی۔ ادھر جو بھی آتا ہے یہ شہر اسے اپنی باہوں میں لے کر سینے سے لگا لیتا ہے۔ تجھے کیا پتا کہ خدا کے کتنے ولی غوث قطب یہاں آن ٹھہرے ہیں جو ہر وقت اس کی خیر کی دعا مانگتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ آبی کچھ مطمئن نظر آنے لگا۔ ہم بہت تھکے ہوئے تھے اور آبی کا مشورہ تھا کہ کم از کم ایک رات کی نیند ہمیں ضرور لینی چاہیے، ورنہ ہمارے دماغ خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ مشورہ اس نے صحیح دیا تھا۔ وہ رات ہم نے اندر سے تمام کنڈیاں چٹخانیاں اچھی طرح بند کر کے ایئر کنڈیشن کمرے میں یوں گزاری کہ ہمیں کسی بھی بات کا ہوش نہ رہا۔ جب ہم صبح سو کر اٹھے تو بالکل تازہ دم تھے۔ ہم 8 بجے ہوٹل سے پرانے خبیث قسم کے ICS افسروں کی طرح بڑی شان سے لٹک مٹک کر چلتے ہوئے باہر نکلے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈرگ روڈ جا پہنچے۔ مستوں کیفے غریبوں کا ہوٹل تھا، قلی کباڑی قسم کے لوگوں کا وہاں جھمگٹا رہتا تھا، مگر مردان شاہ نے اپنے لیے کاؤنٹر شاندار ہی بنوا رکھا تھا۔ پہلی نظر میں تو اس نے ہمیں پہچانا ہی نہیں۔ وہ بولا، آؤ صاحب آؤ، آپ کی خدمت کریں، ادھر کرسی صاف کرتے ہوئے۔ بکواس مت کر مردان شاہ، میں تجھے کو باؤ نظر آتا ہوں سالے؟ ارے تو اندر آ جا، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کراچی کا کمشنر آ گیا۔ وہ پھڑک کر میری طرف لپکا اور ہمیں بڑی محبت سے ہاتھوں ہاتھ لے کر اپنی غار جیسی لمبی دکان کے پچھلے حصے میں لے گیا۔ اس کی رہائش وہیں تھی۔ دکان کے چوتھائی حصے کو کاٹ کر اپنے لیے اس نے 8 فٹ لمبا اور کوئی 20 فٹ چوڑا ایک خانہ سا بنا رکھا تھا، جس میں اس نے بیڈ بھی عمدہ قسم کا لگا رکھا تھا اور کرسیاں بھی بہت آرام دہ تھیں۔ کہو کیسا لگا تمہیں میرا یہ ریزیڈنس؟ تم اکیلے رہتے ہو یہاں؟ ہاں۔ تو بھابھی اور بچے کہاں ہیں؟ اس کو میں نے گاؤں بھیج دی۔ مردان شاہ نے ہمارے لیے بوتلیں جب ہم بوتلیں پی کر سگریٹ سلگا چکے تو وہ بولا، یار وہ تیرا ایک آدمی ادھر آیا تھا، تکریم شاہ، وہ اپنا پتہ دے گیا تھا مجھے کہ تو ادھر آئے تو میں وہ تجھے بتا دوں، یہ لے اس کا ایڈریس۔
یہ کہہ کر اس نے اپنے بٹوے میں سے ایک پرچی نکال کر مجھے تھمائی۔ معلوم ہوا کہ وہ طارق روڈ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ مردان شاہ بولا، اب کہاں جائے گا تو؟ میں طارق روڈ جا رہا ہوں، جیسے ہی فرصت ملی ہم ادھر پھر آئیں گے، ابھی تم ہمیں اجازت۔ ٹھیک ہے، کچھ وقت نکال کر آ جاؤ، شام کو فلم بھی دیکھیں گے اور ذرا گھوم پھر بھی لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے باہر سڑک تک آیا اور پھر بڑی محبت سے ہم سے ہاتھ ملا کر واپس چلا گیا۔ جب ہم ٹیکسی میں بیٹھے تو ابھی بولا، یار یہ تو بڑا زبردست آدمی ہے، لگتا ہے اسے کوئی فکر ہی نہیں۔ ہاں، اسے جینا آتا ہے، بڑے پتلے حال میں تھا جب یہ کراچی آیا تھا، مگر اب اس نے پاؤں جما لی ہیں، اس کا ہوٹل خوب چل رہا ہے، اپنی اپنی تقدیر کی بات۔ گاڑی طارق روڈ کے وسطی چوک سے دائیں طرف مڑی تو ڈرائیور بولا، میرا خیال ہے میں نے آپ کو ٹھیک جگہ پہنچا دیا ہے، آپ نے بلڈنگ کا جو نمبر دیا تھا وہ سامنے لکھا ہے۔ اس نے کمال ہی کر دیا تھا، وہ کراچی کے چپے چپے سے واقف تھا اور اس نے آنکھیں بند کر کے ہمیں بڑی آسانی سے ہماری منزل پر پہنچا دیا تھا۔ ہمارے سامنے ایک بڑی سی 3 منزلہ عمارت تھی جس میں یہاں سے وہاں تک بہت سے فلیٹ بنے تھے۔ گاڑی سے نکل کر ہم اس کی پہلی منزل پر جا پہنچے۔ ہمارا مطلوبہ نمبر سامنے ہی تھا۔ دروازے کی گھنٹی پر میں نے ہاتھ رکھا تو چند ہی لمحوں بعد کسی نے دروازہ کھول دیا۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی سجی سوری دراز قد عورت کھڑی تھی۔ اس نے ہمیں دیکھا تو ساڑی کا پلو اپنے سر پر ڈالتی ہوئی بڑے ہی نرم لہجے میں بولی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ہمیں تکریم احمد صاحب سے ملنا ہے بی بی، اگر وہ گھر پر ہے تو انہیں بتا دے کہ ہاشم خان آیا ہے۔ میں نے دروازے سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ آبی بھی اس عورت کو دیکھ کر سٹپٹا سا گیا تھا۔ آپ کا نام ہاشم خان ہے؟ جی ہاں، یہ میرے دوست ہیں SDMM پیرزادہ صاحب۔ آپ اندر آ جائیں، تکریم صاحب باہر گئے ہیں مگر وہ جلدی واپس آ جائیں گے، وہ مجھے کہہ کر گئے تھے کہ آپ آئیں تو میں آپ کو اندر بٹھا لوں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے بیوی، آئیں پیرزادہ صاحب، ہم ان کا انتظار کر لیتے ہیں۔ میں آبی کو کھینچ کر اندر لے گیا۔ اس خاتون نے بڑے ہی مہذب سے انداز میں ہمیں اس مختصر سے فلیٹ کی آرام دہ نشستگاہ میں بٹھایا اور بولی، آپ چائے لیں گے یا ٹھنڈا؟ تکلف کی ضرورت نہیں ہے بی بی، آپ اطمینان سے کمرے میں بیٹھیں، فریج سامنے ہی ہے اور اس کی خوبی ہے کہ اس میں کوئی تالا نہیں ہوتا، ضرورت ہوگی تو ہم خود ہی کچھ لے لیں گے، کچھ نہ کچھ تو اس میں ضرور ہوگا۔ جی ہاں، اس میں ٹھنڈی بوتلیں رکھی ہیں، پانی کی بھی اور کوک کی بھی۔ میں آپ کے لیے کھانا پکا لیتی ہوں، دوپہر کا کھانا تو آپ کو ادھر ہی کھانا ہوگا۔ ہاں، یہ اچھی تجویز ہے، آپ شوق سے پکائیں۔ آبی نے اپنے حصے کی گفتگو شروع کر دی۔ میرا خیال ہے اسے میری اتنی طولانی گفتگو اس خاتون سے پسند نہیں آئی تھی۔ وہ آبی کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر دروازہ اپنے پیچھے بند کرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔